ایک اور بڑے مقدمے کا فیصلہ آج ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس کا فیصلہ دن 1 بجے سنایا جائے گا۔ سینئر سول جج قدرت اللہ نے اڈیالہ جیل میں 14 گھنٹے تک طویل سماعت کی۔ اون چودھری، مفتی سعید اور دیگر گواہوں پر جرح مکمل کی۔ سماعت کے بعد اون چودھری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، پی ٹی آئی دور میں ملک کے ساتھ مذاق کیا گیا۔ بڑے بڑے فیصلے خوابوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ مذہب کے لبادے میں وزیر اعظم سے بڑے بڑے فیصلے کروائے گئے۔ بانی پی ٹی آئی نے بطور وزیر اعظم ملنے والے تحائف بیچے۔ ساری زندگی دوسروں کو چور چور کہنے والے خود چور نکلے۔ ہمارے نوجوانوں کو بھی گمراہ کیا گیا، ملک کے ساتھ ایسا مذاق کیا گیا۔ اس ملک کے خوابوں کے اوپر ملک کے فیصلے ہوتے تھے۔ خواب کی تعبیر یہ ہوتی تھی کہ آپ خواب آئیں اور آپ کسی کو وزیر لگا دیں اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو جائیں۔ یہ تھا پاکستان کے ساتھ گھنونا مذاق جو آج ہم بھگت رہے ہیں، ہمارا پورا ملک بھگت رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق عدت کا کم از کم دورانیہ 39 روز ہو سکتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ کے حتمی دلائل، کہا 14 نومبر سے 1 جنوری 2018 تک 48 دن بنتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا مقصد تھا کہ اس قسم کے بےہودہ کیس میں وقت ضائع نہ کریں۔ خاور مانیکا کے وکیل رضوان عباسی نے دلائل میں کہا کہ پہلا نکاح 1 جنوری کو ہوا، 14 فروری کے بعد دوبارہ زبانی نکاح ہوا، دوران عدت نکاح باطل ہے۔ پہلا نکاح درست تھا تو دوبارہ کیوں کیا؟ غیر شرعی تعلقات سے متعلق الزامات جھوٹے ہیں۔ بشرا بی بی نے عدالت کو دیے گئے 342 کے بیان میں کہا کہ خاور مانیکا نے اپریل 2017 میں زبانی طلاق دی۔ 1 جنوری 2018 کو عمران خان سے فیملی کی موجودگی میں ملی۔ فروری میں نکاح نہیں، دعائیہ تقریب تھی۔ خاور مانیکا نے اجراء کے دوران بتایا کہ یہ درست ہے، میں نے سابقہ بی بی کو پاک باز کہا تھا۔ اس وقت بشرا بی بی میرے نکاح میں اور اچھی خاتون تھی۔ نہ 50 لاکھ گھر ملے، نہ 1 کروڑ نوکریاں، پھر کہتے ہیں نوجوان ہمارے ساتھ ہیں۔ جب مخالفین دھرنے دے رہے تھے تب ہم دہشت گردی ختم کر رہے تھے۔ میٹرو بس، اورنج لائن بن رہی تھی۔ حکومت ختم نہ کی جاتی تو آج کوئی بے روزگار نہ ہوتا۔ نواز شریف کے سیاسی حریف پروار فیصل آباد جلسے میں بولے، ممی ڈیڈی والے نہیں، اصل یوتھ نون لیگ کے ساتھ ہے۔ شہباز شریف کو اگلے 5 سال میں فیصل آباد سے بے روزگاری ختم کرنے کی ہدایت۔ کہا شہباز شریف نے صرف میٹرو پر رکھا دیا، جیت کر فیصل آباد میں اورنج ٹرین بھی چلائیں گے۔ جو کہتے ہیں ماضی کی طرح وہ کر کے بھی دکھائیں گے۔ نہ کھپے میاں صاحب، نہ کھپے۔ جو تخت لاہور کا لڑائی ہے اس کا بوجھ آپ اٹھا رہے ہو، 8 فروری کو ہمارے ساتھ دیتے ہو تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کا وزیر اعظم بن کے یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کروں گا۔ نہ کھپے میاں صاحب، نہ کھپے۔ بلاول بھٹو کا شکارپور ریلی میں نیا نعرہ، کہا سازش اور نفرت کی سیاست کو نہیں مانتے۔ نفرت اور تقسیم کی سیاست ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے، اسے دفن کر دیں گے۔ جیکب آباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، پی ڈی ایم حکومت میں خلوص نیت سے کام کیا، بعد میں یہ لوگ پی این اے اور آئی جی آئی بن گئے، اس لیے ان کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ لیول پلینگ فیلڈ کا مسئلہ ہے لیکن ہم الیکشن لڑ رہے ہیں۔ نون لیگ والے لاہور اور پنجاب میں ترقی کا دعویٰ کرتے ہیں، میں لاہور سے الیکشن لڑ رہا ہوں، جانتا ہوں کتنی ترقی ہوئی۔ ہم حکومت سنبھالیں گے تو ملک بھر میں بلا تفریق ترقیاتی کام کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی اچھے امیدواروں کو ووٹ دیتے تو ان کا ساتھ دیتے۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا نواز شریف کو تو فیصل آباد میں ایک میٹرو آپ کو بنا کے دیں گے۔ میٹرو پاکستان کی شاندار عرفہ کریم آئی ٹی یونیورسٹی بنا کے دیں گے آپ کو اس فیصل آباد میں۔ 8 فروری کو ہیرا پھیری نہیں کرنی، شیر پر مہر لگانی ہے۔ فیصل آباد کی ساری سیٹیں جیتے تو یہاں آئی ٹی یونیورسٹی بنائیں گے، نوجوانوں کو دوبارہ لیپ ٹاپ بھی دیں گے۔ شہباز شریف کے فیصل آباد جلسے میں وعدے، کہا ایکسپریس وے بنا کر دی، اب موقع ملا تو میٹرو بھی بنا کر دیں گے۔ مسلم لیگ نون بدتمیزی میں مقابلہ نہیں کرتی، مسلم لیگ کسی کو چور چور نہیں کہتی۔ مسلم لیگ نون اگر مقابلہ کرتی ہے تو خدمت میں مقابلہ کرتی ہے۔ حکیم رانا صلاح اللہ نے ایسا علاج کیا کہ نہ بیمار نظر
کیا خدمت میں نون لیگ کی ٹکر کا کوئی ہے؟ مریم نواز کا فیصلہ آباد میں جلسے میں سوال، کہا مسلم لیگ کالم گلوچ اور چور چور نہیں کہتی، ہم تو خدمت سے مقابلہ کرتے ہیں۔ نواز شریف کو 3 بار نکالا گیا لیکن لیگی قائد نے قومی سلامتی کو داؤ پر نہیں لگایا۔ بانی پی ٹی آئی کو شر پھیلانے کے لیے لایا گیا، جب ہاتھ چوری سے رنگا ہوا ہو تو ٹانگ پر پلاسٹر چڑھانا پڑتا ہے۔ حکیم ثناء اللہ نے ایسا علاج کیا، اب نہ بیمار نظر آتا ہے نہ بیماری۔ بانی پی ٹی آئی کا پیغام ہے، کارکن اللہ پر بھروسہ کریں۔ بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا ہمیں گواہوں پر جرح اور ثبوت دینے کی اجازت نہیں ملی۔ 8 فروری کو آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے باہر نکلیں، امیدوار فارم 33 لیے بغیر پولنگ سٹیشن نہ چھوڑیں۔ میرا مخالف جیل میں ہو اور میں آزاد، اس مقابلے کا مزہ نہیں۔ جیل میں قید شخص کے خلاف بات کرنا پختونوں کی روایت نہیں، پٹھان دشمنی بھی برابری کی بنیاد پر کرتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا ٹانک میں جلسے سے خطاب، کہا سیاسی جماعتیں ملکی مسائل حل کرنے میں ناکام ہو گئی، قوم صرف اسے ووٹ دے گی جس کا نشان کتاب ہوگا، پروپیگنڈا کرنے والوں کو 8 فروری کو ووٹ کے ذریعے جواب دیں گے۔ قوم فیصلہ کرے، کرپشن سے پاک پاکستان چاہیے یا کرپشن سے زنگ آلود؟ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا گوجرانوالہ میں خطاب، کہا 8 فروری کو پوری قوم کا امتحان ہے، جماعت اسلامی ایسا پاکستان دے گی جس میں غربت ہوگی نہ مہنگائی، سب کے پاس روزگار ہوگا، عدالتوں میں انگریز کے بجائے قرآن کا نظام نافذ کریں گے۔ ملک میں انتشار ہی ہوگا بدقسمتی سے۔ جس ملک کے اندر اس کے اپنے لوگ انویسٹ نہیں کریں گے وہاں باہر کا انویسٹر نہیں آتا۔ اگر پی ایم ایل این حاصل کرتی ہے تو میاں صاحب کو ہی ہونا چاہیے، میاں صاحب کے علاوہ کوئی مینج نہیں کر پائے۔ اس الیکشن میں لوگوں کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر، انتخابات کے بعد ملک میں مزید انتشار کا خدشہ ہے۔ شاہد خاقان عباسی کی سنو نیوز کے پروگرام برعکس رانا مبشر کے ساتھ میں گفتگو، کہا آنے والی حکومت ملک کا وقت ضائع کرے گی، اپنی سیاست کا فیصلہ الیکشن کے بعد کروں گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی یاد رکھنا، تم کو بخشا نہیں جائے گا، تم کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ یہ قوم تم سے پہلے 15 سال کا حساب لے گی۔ 8 فروری کو اپنے سارے شہر واپس لیں گے، پیپلز پارٹی یاد رکھنا، تم کو بخشا نہیں جائے گا۔ ایم کیو ایم رہنما خالد مقبول صدیقی کا حیدرآباد میں جلسے سے خطاب، کہا اب کوئی دھونس دھمکی اور بدماشی برداشت نہیں کریں گے۔ پیپلز پارٹی والوں یاد رکھنا، تم سے 15 سالہ دور اقتدار کا حساب لیا جائے گا۔ بلدیہ ٹاؤن کراچی میں انتخابی مہم سے خطاب کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال نے کہا، ہم منتخب ہو کر اتنا کام کریں گے، آپ کو ہمیں ووٹ دینے پر فخر ہوگا۔ افواج پاکستان کے جواں مرد، وطن کے نگہبان، دین اسلام کے پاسباں، اپنے خون سے وطن کی آبیاری کرتے ہیں، ہم دشمنوں کے ناپاک ارادے خاک میں ملاتے ہیں۔ ایثار، قربانی اور شوق شہادت کے جذبے سے لبریز سپوتوں کو سنو نیوز کا سلام۔ پاسبان اسلام پروگرام آپ دیکھ سکیں گے اتوار کی شام 7:03 پر، صرف سنو نیوز پر۔ اکبر ایس بابر نے بانی پی ٹی آئی کو مل کر چلنے اور بات چیت کی پیشکش کرتی، نیوز کانفرنس میں کہا پارٹی کی کالعدم قیادت نے ایک بار پھر انٹرا پارٹی الیکشن کے نام پر ناٹک کرنے کی کوشش کی، پارٹی کا وجود خطرے میں ہے، قبضہ گروپ دوبارہ جعلی انٹرا پارٹی الیکشن کروانے میں کامیاب ہو جاتا تو پارٹی ڈی لسٹ ہو سکتی تھی، لوگ پارٹی بچانے کے لیے مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہیں، چاہتا ہوں انٹرا پارٹی الیکشن صاف اور شفاف ہوں۔ عام انتخابات میں پاک فوج کے جوان 3rd لیئر میں کوئک ریسپانس فورس کے طور پر ڈیوٹی سر انجام دیں گے، امن و امان کے قیام کی اولین ذمہ داری پولیس پر ہوگی، سول آرم فورسز، رینجرز اور فرنٹیئر کور دوسری لیئر میں سیکورٹی کی ذمہ داری ادا کریں گے، افواج پاکستان آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت الیکشن میں فرائض سر انجام دیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد جمیل خان نے بھی استعفیٰ دے دیا،
मतन में लिखा, जाती वजूहात की बिना पर काम जारी नहीं रख सकता। अलामा इकबाल की नज़्म भी लिखी, जस्टिस शाहिद जमील खान की मुद्दते मुलाजमत 2029 तक थी। बलोचिस्तान के इलाके जियारत में बर्फबारी, तुर्बत, मस्तोंग, सिब्बी और वारशक में बादल बरस पड़े। चमन में कहीं बारिश कहीं बर्फबारी का सिलसिला जारी। शहर भर में बिजली की आंख मिचौली। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। शिमाल मशरकी इलाकों के नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का इम्कान। इस्लामाबाद, मरी, गलियात और गिरदोनवा में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आज और कल भी जारी रहने का इम्कान। जो किरदार भी किया यादगार बना दिया। फिल्म, टीवी, रेडियो और टेलीविजन के सदारती अवार्ड याफ्ता अदाकार क़याम सरहदी की आज 13वीं बरसी। क़याम सरहदी अपनी जानदार अदाकारी के बायस मदाहों में बेहद मकबूल है। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।